آخری مسئلہ، اذا کانت اول لیلۃ من رمضان صفدت الشیاطین، یہ تو میں نے بتا دی تھی نا، رمضان میں شیطان بند ہو جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے نکل آتے ہیں یاجوج ماجوج کی طرح لوگوں کو تکلیفیں دینے کے لیے۔ وہ مردۃ الجن، مردود جن، سارے جن نہیں، جن مسلمان بھی ہوتے ہیں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، عبادت کا حکم جنوں اور انسانوں کے لیے۔ جو مردود جن ہیں، جو شیطان کے پیروکار ہیں، انسانوں میں بھی ہے نا یا نہیں ہے؟ شیطانوں کے پیروکار ہیں انسانوں میں بھی۔ جو آدمی جھوٹ بولے رمضان میں وہ شیطان کا پیروکار ہے، جو ملاوٹ کرے شیطان کا پیروکار ہے، جو مہنگائی بلا وجہ کی زیادہ کرے، 200 والی چیز 800 میں کرے، شیطان کا پیروکار ہے، جو دوسروں کو تکلیف دے شیطان کا پیروکار ہے۔ مومن کی شان کیا ہے کہ راستے سے کانٹا بھی ہٹا دے، اور ہم جھوٹ بول کے دوسرے کا حق کھا جاتے ہیں۔ فرمایا غلقت ابواب النار، جہنم کے دروازے بند۔ یہ تو باتیں بتائی ہوئی ہیں، وہ ہر مولوی بتا رہا ہوتا ہے، آگے جا کر بتاتا ہوں اس حدیث میں آخر کیا ہے۔ فلم یفتح منھا باب، اچھا جہنم کے سارے دروازے اللہ رب العالمین بند کر دیتے ہیں، نبی پاک کہتے ہیں پھر کوئی ایک بھی کھلا نہیں رہتا جہنم کا دروازہ رمضان میں، یعنی تسلی سے کہہ رہے ہیں کہ پھر کوئی ایک بھی جہنم کا دروازہ کھلا نہیں ہوتا۔ وفتحت ابواب الجنہ، جنت کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں۔ فلم یغلق منھا باب، پھر جنت کا کوئی بھی دروازہ رمضان میں بند نہیں ہوتا۔ ونادى مناد یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، پھر ایک منادی آتا ہے 7ویں آسمان پہ، نچلے آسمان پہ، وہ اعلان کرتا ہے کیا؟ اور خیر چاہنے والے سیری کر، اور برائی کے پیروکار رک جا، اقصر تھوڑی کر، وہ کہتے ہیں نا تھوڑی کر یار تھوڑی کر، وہ فرشتہ آ کر کہتے ہیں اقصر تھوڑی کر، برائی کم کر، جنت کے سارے دروازے کھلے، کوئی بند نہیں ہے۔ اور خیر والوں کہتا ہے جس کو خیر اور بھلائی چاہیے، یا باغی الخیر اقبل، اٹھ جا سیری کر، اور نفل پڑھ اور فرض پڑھ، فرض کی فجر کی۔ آگے فرمایا وَلِلَّهِ وَتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ۔ آپ نے سنا ہوگا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت، اور تیسرا کیڑا ہے؟ تیسرا عشرہ کون سا ہے؟ جہنم سے نجات، ایسے ہی کہتے ہیں نا، میں غلط کہہ رہا ہوں؟ میں نے آج بھی ایک مولوی کو سنا، حضرت مولانا بڑے مشہور ہیں پوری دنیا میں، وہ ان کا کلپ آ رہا ہے شارٹ کلپ، کہہ رہے پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، تیسرا جہنم سے نجات کا۔ میں نے تو یہ بھی یاد کر یہ حدیث پوری، جہنم کے دروازے بند، کوئی بھی کھلا نہیں، جنت کے دروازے کھلے، کوئی بھی بند نہیں، شیطان بند، مردود جن بند، ہر شے بند، ابواب النار بند۔ آخر میں کیا فرمایا؟ فی کل لیلہ للہ وتقاء من النار، ہر رات میں اللہ رب العالمین، رمضان کی ہر رات میں اللہ رب العالمین ہر مومن کو جو وہ 4 عمل باقاعدگی سے کرتا ہے جو ابھی بتائے میں نے، اس کو جہنم سے آزادی کا پروانہ لکھ دیتے ہیں۔ تو یہ جہنم سے آزادی کا پروانہ فی کل لیلہ، ہر رات میں جو رمضان کی رات ہے مل جاتی ہے جہنم سے نجات۔ تو وہ جو آخری میں انہوں نے 10 میں فکس کیا، وہ کس نے کہا ہے؟ آخری عشرہ کہتے ہیں نا جہنم سے نجات، پہلی رات نہیں ہے۔ اور حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ پہلی رات میں یہ عمل شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے حضرت آپ کو؟ حضرت والا کوئی چیز سمجھ کے جاؤ، دین وہ سمجھ کے جاؤ جو مدینے والے کا ہے، جو کسی اور جگہ سے آیا وہ دین نہیں ہے، وہ مقامی ثقافت ہے، وہ لکھنؤ کی ہو، دہلی کی ہو، کوفے کی ہو، مشہد کی ہو، ایران کی ہو، تہران کی ہو، جہاں کی بھی ہو، وہ مقامی ثقافت ہے۔ دین کہاں پہ آیا ہے؟ مدینے میں نازل ہوا، قرآن مکمل وہیں پہ نازل ہوا ہے۔ مکہ اور مدینہ ہمارا محور منہج ہے، رہبر و رہنما بھی وہی ہے، کتاب و سنت بھی وہی ہے، راہ نجات بھی وہی ہے۔ اور وہ راہ نجات کہہ رہی ہے کہ رمضان کی ہر رات میں جہنم سے آزادی ملتی ہو، تقاء من النار۔ اس کا مطلب ہے جنہوں نے 3 حصوں میں بانٹا ہے انہوں نے دین پر تجاوز کیا ہے، تحریف کیا ہے، ظلم کیا ہے۔ اور پیارے حبیب فرماتے ہیں وضع شیئا غیر محلہ ظلم ان شرک لظلم عظیم، کہ ہر چیز اپنے مقام پر اچھی لگتی ہے، جو غیر مقام پہ رکھے گا وہ ظلم ہے، اور سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔
اس لیے کوئی بھی رات رمضان کی غیر افضل نہیں ہے، کوئی بھی رات ایسی نہیں ہے جس میں جہنم سے آزادی نہ ملے، کوئی بھی رات ایسی نہیں ہے جس میں رحمت نہ ملے، کوئی بھی رات ایسی نہیں ہے جس میں اچھا مغفرت اور جہنم سے نجات میں فرق کیا ہے؟ الو کا پٹھا نہیں بنایا پوری امت کو؟ مغفرت جس کی ہوگی تو وہ جہنم میں جائے گا؟ اور پکڑو ان مولویوں کو، کہتے ہیں آخری عشرے میں مغفرت ہے، دوسرے عشرے میں اور آخری عشرے میں جہنم سے نجات ہے، دوسرے میں مغفرت ہے، کام چھوٹ گیا تھی۔ پکڑتے نہیں ہو؟ بھٹی صاحب اتنے بڑے وکیل ہو آپ، کوئی پکڑو ان کو گریبان سے۔ جب دوسرے عشرے میں مغفرت ہو گئی تو تیسرے عشرے میں جہنم کی نجات، اس سے معنی فرق کیا ہے؟ جس کی مغفرت پکا جنتی، آج تک تو یہی دین نے بتایا ہے۔ بات سمجھ آ گئی آج لوگ؟ بھائی جب مغفرت ہو گئی تو جہنم سے نجات کوئی الگ کلمہ ہے؟ یار جاگ رہے ہو نا؟ جاؤ اپنی بیویوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو بتاؤ یہ مولوی نے دین گدلا کر دیا ہے، تماشا بنا دیا ہے۔ جب مغفرت ہو گئی تو جنت بن گئی، تو اس کا مطلب تیسرا عشرہ چھٹی ہو گئی، پھر جہنم سے نجات مین مغفرت ہو گئی۔ چلو یہ مجھے خوشی ہوئی ہے کہ آخر سے بھی ماشاءاللہ سار ہلے ہیں کہ مغفرت جب ہوگی تو جہنم سے نجات کون سی چیز ہے؟ مغفرت ہوگی تو جنتی ہو گیا۔ لہذا یہ دونوں کلمے سیم معنی ہے، ہم معنی مجھے سے کہتے ہیں مترادف، یہ مترادف ہیں۔